السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا اسپیال اور آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین آئی ایم تھینکفل ٹو یو. آپ نے جو انٹرنیٹ کے اوپر ای میلوں کی بچھاڑ کر کے میری پذیرائی کی ہے، آئی ایم ویری تھینکفل. آپ نے جو لکھا ہے انٹرنیٹ پہ واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ، اس کو میں کس طرح بتاؤں کہ میں کس طرح پڑھ کے تو چلا ہی ہو گیا تھا خوشی میں. کچھ میرے ساتھ مس ایپ ہوا ہے. پہلے میں نے جب پڑھا تو ادھر واہ جی واہ کی جگہ ٹھا جی ٹھا لکھا ہوا تھا. آپ کو پتا ہے کہ میرا جو اینکر ہے اس کے ساتھ میری ہلکی ہلکی دشمنی تو چلتی رہتی ہے. اس نے بس غداری کی، نہیں غداری کا تو اس نے کہا تھا لفظ نہیں بولنا، اس نے میرے ساتھ دشمنی استعمال کی اور واہ کی ڈبلیو کی جگہ ٹی ایچ لکھتا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ ٹھا جی ٹھا لوگوں نے کیوں لکھ دیا؟ میں گھبرا گیا تھا. سوچنے والی کیا بات تھی؟ نہیں، میں نے کہا کہ شاید غلطی ہو گئی ہے. پھر میں کہوں کہ نہیں، لوگ تو جی سے پیار ہی کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو پھر مجھے ہمارے جو آئی ٹی کے ہیڈ ہیں جناب محسن صاحب، انہوں نے بتایا کہ یہ ادھر نیچے دفتر میں بیٹھ کے تو تمہارا اینکر ڈبلیو کی جگہ ٹی ایچ لکھ رہا تھا. میں نے ان سے کہا ہے کہ نہیں وہ نہیں لکھ سکتا، آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس نے لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھ لو نیٹ کھول کے، لکھائی اس کی ہے. کمپیوٹر پہ لکھائی میری ہے. ہاں جی آپ کی لکھائی ہے جی. ہاں وہ ایک عقل مند آدمی ہے، ٹیکنیکل جانتے ہیں سارا کچھ، انہوں نے مجھے بتایا. اپنی مانگتے ہیں اس بیچارے پڑھے لکھے شخص پہ نہ ڈالو خدا کے لیے. کیا مطلب؟ ادھر بیٹھو آگے. بہت شکریہ بہت شکریہ. آج میں نے یہ جو مفلر چینج کیا ہے، اس حوالے سے بھی لوگوں نے مجھے کہا ہے ادھر چینل پہ آتے ہوئے کہ ابھی کافی اٹھ کے آیا ہے. کل کا فیڈ بیک پتا کیا تھا؟ کیا؟ کہ جب میں نے مفلر لیا تھا 2-3 سیکنڈ کے لیے تو اس وقت وہ مفلر پیارا لگ رہا تھا. جانے دو بھائی، جب تم نے مفلر لیا تھا اس وقت مفلر پیارا لگ رہا تھا، جب میں نے مفلر لیا تھا تو میں پیارا لگ رہا تھا. یہ بھی ٹھیک ہے. یہ اس کی تعریف نہیں ہو گئی؟ ہاں جی. کوئی نہیں تھا لگا تمہیں پیارا مفلر. وہ جو تمہارا رنگ یہ گورا چٹا ہے، تم نے لگائی ہوئی ہے، ٹائی بھی لگائی ہوتی ہے، انگریزی لگتے ہو. لوگ کہہ رہے تھے کہ جب جنید نے مفلر لیا تھا تو اس وقت ہیتھرو ایئرپورٹ پہ امرود بیچنے والا لگ رہا تھا. ہیتھرو ایئرپورٹ پر امرود بیچتے ہیں؟ زبردست. وہاں کون بیچتا ہے عزیزی صاحب؟ بکتے ہیں ایئرپورٹ پہ بھی امرود، بندے ہی بیچتے ہیں. اور ادھر کو مشین تو نہیں لگی ہوتی کہ پاؤنڈ ڈالو تو 2 امرود نیچے گر پڑتے. اب تم جو مرضی کہتے جو تم یہ اعتراف کر چکے ہو کہ مفلر کو خوبصورتی میں نے عطا کی. یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے. یہی سیاپ میں ہمیشہ اپنا نقصان خود ہی کرا بیٹھتا ہوں. میرے جیسا بندہ بھولا بھالا بےچارا کرا بیٹھتا اپنا نقصان فائدے کے چکر میں. میرے جیسے یہ گیا نا اپنی کٹنگ کرانے کے لیے حمام پہ، تو کٹنگ کر کے تو اس نے پیسے پوچھے، کہتا جی 30 روپیے. تو اجیجی نے 50 روپے نکال کے دیے. اس نے کہا 20 روپے واپس کرو. وہ نائی کہتا ہے بھائی جی میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں. اب وہ کہتے ہیں پھر کیا کریں؟ کہتے جی پاس کو دکان بھی نہیں، اب پان کہاں سے لیں؟ یہ اپنی طرف سے عقل مند بنا. کہتا بھائی جی گل سنو، ٹینڈ کتنے کی کرتے ہو؟ کہتا 20 روپے کی. کہتا چلو باقی 20 کی اب ٹینڈ کر دو. گھر پہنچا تو امی نے حساب پوچھا کہ کدھر ہے 50 روپیے؟ کہتا جی 30 کی پہلے جامت کرائی تھی، 20 کی پھر ٹینڈ کرائی تھی. اما کہتی ہے ٹینڈ تو نظر آ رہی ہے، 30 کی جو جامت کرائی تھی وہ کدھر ہے؟ پہلی اور آخری دفعہ حجام نے یہی جامت بنائی تھی تمہاری، ہے نا؟ یہ بات نہیں ہے. میں مذاق نہ کیا کرو فضول. میں نے وہ آخری جامت اس سے کرائی تھی. اس کے بعد پھر تمہاری پرجائی آ گئی. اسی طرح بس میں اکثر کاموں میں نقصان کرا بیٹھتا ہوں فائدہ سوچتے سوچتے. سمجھ نہیں مجھے آتی کہ ریزلٹ کیا نکلنا ہے. جس طرح یہ طالبان کے ساتھ مذاکرات نہیں شروع ہوئے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ریزلٹ نکلے گا. ایک بندے سے پوچھے تو وہ کہتا ہے بھائی جی ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ. دوسرا کہہ دیتا ہے بھائی جی کا فرق نہیں پڑنا.
सीरियस बात शुरू कर बैठा हूँ, अब पकड़ लो आगे से। पैर जब मेरा तिलक के उधर चला जाए तो फिर शुरू हो जाए करो फौरन। तो करो सीरियस बात। नहीं वाकई यार बड़ा तयब फैला हुआ है। हाँ। बड़ी टेंशन बनी हुई है। लोग मेरे जैसे बंदों को तो पागल कर देंगे। एक दानिशवर कहता है जी कि बहुत अच्छा रिजल्ट निकल आएगा, दूसरा कहता है कि कखड़ी पढ़ना पाई नहीं, कोई रिजल्ट नहीं है। तो मुज़ाकरात के आगाज से चंद घंटे पहले भी जरा मंजरनामे पे नजर डालो, किस कदर मतलब इंतहा थी। फरीकैन मतलब पोल्स अपार्ट खड़े थे, बिल्कुल एक नॉर्थ पोल पे एक साउथ पोल पे खड़ा था। मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात शुरू होना, इस पर तो खुशी का इजहार किया जाना चाहिए ना, इस पर तो इत्मीनान है ना लोगों का। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है बहरहाल ये वक्त बताएगा। मेरा ख्याल है कि तो तुम क्यों नहीं बता रहे, पैसे क्यों लेते हो? इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का कोई भी जो एनालिस्ट है वो दो टोक अंदाज में बात करने की पोजीशन में है ही नहीं सही। क्योंकि एक मुज़ाकरात वो हो रहे हैं जो हमें टीवी पे भी नजर आ रहे हैं और एक वो मुज़ाकरात हो रहे हैं जो टीवी के बाहर भी हो रहे हैं, जो इन मुज़ाकरात के पीछे भी हो रहे हैं और उस जगह पे भी कोशिशें हो रही हैं जो हमेशा होती हैं कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो। इसलिए मतलब इतना ये धूल उड़ रही है हालात में, सारा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये धूल बड़ी मुश्किल से ढूंढा है इसने लफ्ज। इसकी वोकैबुलरी कमजोर होती जा रही है। चैनल को शिकायत करनी पड़ेगी। तुम शिकायत लगा दो मेरी बात। वोकैबुलरी को कुछ नहीं हुआ, मामले की जो नजाकत और हसासियत है उसका तकाजा ये है कि सोच समझ के लफ्ज बोले जाए। अच्छा, मैं ये जितना भी मुज़ाकराती अमल है ना, मैं इस हवाले से भी ये दरखास्त करता हूँ हस्बे हाल के तवसत से कि जो फरीकैन है वो भी और जिस तरह भी इस मामले से मुंसलिक कोई भी शख्स है वो भी सोच समझ के लफ्ज इस्तेमाल करे। अभी कल जो एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया, बड़ी अच्छी एक शक्ल सूरत निकल रही थी, एक सांचे में ढलते हुई सारी सूरत नजर आ रही थी कि जी ये आइन में जो पाकिस्तान के आइन के अंदर रहकर जो बात की है इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है एक मुज़ाकराती टीम में शामिल एक आलिम दीन ने। मेरा ख्याल है कि इससे गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान के आइन में इट्स सेल्फ बिल्ट इन शरीयत का निफाज मौजूद है, उससे कोई तजाद है ही नहीं, कोई दो आरा है ही नहीं है। बात तो इम्प्लीमेंटेशन की, आप पाकिस्तान के आइन को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दें, शरीयत नाफिज है इस मुल्क में। अच्छा, तो कोई दो आरा है ही नहीं ना। पाकिस्तान का आइन हिंदुस्तान का आइन तो नहीं है खुदा न खास्ता, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन है, उसमें पूरी तरह से शरीयत मौजूद है। पाजनाथ ये जो तुमने कहा कि एक नॉर्थ पोल की तरफ और एक साउथ पोल की तरफ है, तो फिर मजाकरात का फायदा क्या होना, कि किस लिए कर रहे हैं? नहीं, सीधी बात है कि कोई उम्मीद वाबस्ता करने से पहले या मायूसी के इजहार से पहले हमें मामले की पेचीदगी भी नजर में रखनी चाहिए। ये मुज़ाकरात जो आसान मुज़ाकरात तो नहीं है, ये मतलब दो सियासी जमातों के दरमियान कोई नशिस्तों का अदल बदल तो नहीं हो रहा कि इतनी सीटें तुम ले लो, इतनी सीटें मुझे दे दो। ये बहरहाल एक इंतहाई पोजीशंस पर बैठे हुए दो फरीक के दरमियान ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा जी, एक मिनट यार, सॉरी टू कट यू, ये बताएं यार, ये जो आप फरमा रहे हैं कि एक फरीक जो है वो अगर आइन को ही नहीं मानता तो वो मुल्क जो है वो किस तरह उससे मुज़ाकरात कर सकता है जिसका आइन तुम भी जरा ब्रेक लगाओ। बात ये है कि आप जब भी एक रियासत किसी दूसरे फरीक से बात करती है और वो आइन को तस्लीम ना करने वाला फरीक होता है, तो मुज़ाकरात का मकसद ही ये होता है बुनियादी तौर पे कि फरीके दोम को आइन के दायरे के अंदर लाया जाए। इन मुज़ाकरात का भी यही मकसद होना चाहिए। जाहिर है कि एक रियासत को मुज़ाकरात का आगाज इस नीयत के साथ ही करना चाहिए कि हमने खुद आइन के दायरे से बाहर नहीं निकलना। और वो दलील बहुत पुरानी है, लेकिन है तो बिल्कुल दुरुस्त कि आप बलोचिस्तान में अलहदगी पसंदों से भी तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, वहां पर भी परचम चल रहे हैं। बात बड़ी सीरियस हो रही है, मगर मेरे चूंकि जेहन में एक बात आ रही है तो मैं कह दूं, टाई तुमने आज सीखोगे ड्रामे के हीरो वाली लगाई। नहीं, मेरे येन में आया, मैं वो तो कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये बस कर दो ना, सीरियस बात हो रही है। बाय गॉड, शो शुरू होने से पहले मैंने इससे पूछा है कि ज्यादा ये शौक तो नहीं लग रही, रहमान मलिक साहब तो नहीं याद आ रहे टाई देके? कहता नहीं बहुत अच्छी लग रही है, इसने सिर्फ ये जुगत लगाने के लिए मुझे ये टाई लगवाई है। जुगत मेरे उसी वक्त ये इनमें आ गई। अच्छा, मैंने सोचा ये रहा कैमरे स्टार्ट होंगे तो फिर उनके सामने।
नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये ना हो कि राजा रियाज साहब भी फैसलाबाद के हैं, वो कह दें कि भाई जी ये फैसलाबाद में जो खट्टा दही नहीं मिलता, आबिद शेर अली खट्टा करता है। जी अजीज साहब, अब तैयार है तबसरे के लिए? हाँ जी, मैंने कौन सा बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी है, शुरू करो। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फरियाल तालपुर ने कहा, आबिद शेर अली का ये कहना कि मेरे हलके में 98% बिजली चोरी होती है महज एक सियासी बयान है। तो आपका क्या मतलब है, 100% चोरी होती है? सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने जाना किसी और तरफ था, चला कहीं और गया हूँ। वैसे आबिद शेर अली साहब आप भी जाने दे हजूर, ये आपने कौन सा वापडा के अंदर नवा ही को इलेक्शन कमीशन खोल लिया जिसके थ्रू आप बिजली चोरी के हल्कावार नताइज का ऐलान कर रहे हैं। आपको वजीर मुमलिकत बनाया, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हुए हैं। हल्का 182 में 85% बिजली चोरी होती है, हल्का 93 में 92% बिजली चोरी होती है गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। कल कला को आप उठ के कह देंगे जी गुलशन रावी की 83 नंबर गली में जितने लोगों ने पीपल पार्टी का झंडा लगाया हुआ है वो बिजली चोर है सारे। और लाहौर में जिसने नून लीग का झंडा नहीं लगाया हुआ वो भी बिजली चोरी में मुलव्वस है। और जिन जिन प्लाइयों के ऊपर शेर की फोटो लगी हुई है उन्होंने फाइल बिल जमा करा दिया। अब हम स्यापे में पड़े हुए हैं कि फाइल बिल का क्या करें। जनाब अली, ये बिजली चोरी जो है इसका ताल्लुक ना किसी हल्के से है ना किसी नलके से है, लिहाजा ये बिजली चोरी वाली जेम्स बॉन्ड की सीरीज न चलाएं, सीधा सीधा बिजली चोर पकड़े। कल कलां को ख्वाजा साद रफीक साहब ने न बयान दे दें कि ये जितने भी बगैर टिकट के रेलवे पे सफर करते हैं सारे ANP के लोग हैं। उससे अगले दिन वजीर खजाना बयान दाग दे कि ये जितने भी टैक्स ना दहिंदा हैं ये सारे के सारे तरीके इंसाफ के हैं। लिहाजा ये सियासी बयानबाजी से जरा परहेज करें। ये ना हो कि राजा रियाज साहब भी फैसलाबाद के हैं, वो कह दें कि भाई जी ये फैसलाबाद में जो खट्टा दही नहीं मिलता, आबिद शेर अली खट्टा करता है। ऊपर से आपकी राणा सनाउल्लाह के साथ भी लगती है, वो भी CM साहब को गवाही दे दे, हाँ जी मैंने खुद देखा है, इसने चख के खट्टा किया था। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात परवेज रशीद ने कहा है कि मुल्क को ठीक करने की बातें करते करते मेरे बाल सफेद हो गए हैं। हाय हाय, यही तो रोना है आवाम का जनाब, तेरी बातें ना करें इसे ठीक भी करें। हद हो गई है। परवेज रशीद साहब ये बयान आपने अपने खिलाफ दे दिया है। कोई बंदा भी आपसे कह सकता है भाई जी आपके बाल सफेद हो गए, आपसे मुल्क नहीं ठीक हुआ अभी तक। इसलिए जनाब बाल आप अपने काले ही रखें, बस मुल्क ठीक कर दे। है को तल्लक इस बात का उस बात के साथ। बिल्कुल परवेज रशीद साहब मेरे बड़े ताए वाला बयान देना शुरू हो। बड़े ताए मेरे की एक आंख पत्थर की थी। वो तो कई दफा तुमने बताया है, सबको पता है। बहुत अच्छे, सबको पता है क्या वो आंख तली पे रख के फिरता था। एक डेला पत्थर का था उसका बेचारे का। अच्छा। मैं एक दिन गया हूँ पिंड, तो मुझ पे क्या आसान चढ़ा रहा, कहता इतनी देर के बाद आए हो। अच्छा। तुम्हारी राह देख देख के मेरी आंख पत्थर हो गई है। मैं भी ये ताए के साथ फ्री हूँ, मैंने कहा ताया अपनी आंख का पत्थर मुझ पे ना डालो, पिंड का बच्चा बच्चा जानता है तुम्हारी आंख कैसे पत्थर की हुई थी। हम सायों के दरवाजे की मोरी में से देख रहा था, वो चाचा मुरली बहुत तेज आदमी था जिसका वो दरवाजा था, उसने अंदर से बर्फ वाला सूआ मोरी में से काट रहा, सीधा अस्पताल पहुंचा बेचारा। 12 रुपए का उस वक्त पत्थर का डेला पड़ा था ताए का। अब तो 12 रुपए का अंडा आता है ना, उस वक्त 12 रुपए का डेला आ जाता था। तो अंडा डलवा लेते, बिनाई की बिनाई, प्रोटीन की प्रोटीन। बहुत अच्छे, अंडा डलवा ले। ताया बेचारा डेला काट के रात को सोए, सवेरे ताई का भरा आ जाए, ताई ताए का डेला पकड़ के तल के उसे खिला दे। ताया बेचारा सवेरे उठ के परेशान हो, मेरा डेला किधर गया, सारा खा गया। और अगर ताई से बच जाए तो बेचारा 21 दिन हीटर लगा के सोए, 21 दिन आंख खोले तो बीच में से चूचा निकल आए। चूचा हाथ पे रख के महल्ले में दिखाता फिरे, 4 पुत्र तो मेरी बीवी ने जम्मे ने दिया, मैं जम्मे।
چلیں آپ اگلی خبر سن لیں عزیز صاحب. چاکلیٹ کھائیں اور ذیابیطس دور بھگائیں، برطانیہ کے طبی ماہرین کا ایک تحقیق میں دعویٰ. ہیلو اب سناؤ، تمہیں ویسے ہی آٹا لگانے کا شوق ہوتا ہے. میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ پیالہ پڑا ہوا ہے، اس میں چاکلیٹ رکھ دو، ذرا بھرا ہوا ہو چاکلیٹوں سے، ماڈرن لگے گا. آگے سے مجھے کہتا ہے کہ عقل کر، زیادہ چاکلیٹ نقصان دہ ہوتے ہیں. اور میں نے کہا میں کھاتا نہیں یار، ذرا ماڈرن لگے گا. کہتا ہے تم اپنی طبیعت کے مطابق مائی سے دانے پنوا کے اس سے پروئیے. ایسی کھانے پینے والی تحقیقوں کو دیکھو کتنی جلدی کان دھرتا ہے. ایگزیکٹلی. حضور ایک ڈائبٹیز کا یہ بھی علاج ہے کہ صبح 1 گھنٹہ ورزش کریں اور شام کو بھی کریں. اللہ معاف کرے، مجھے تو ہے ہی نہیں، میں کس لیے ورزش کروں. ویسے ایکسرسائز کرنی چاہیے ایکسرسائز، مگر میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا کہ اکٹھے دونوں بھائی سویرے جایا کریں گے. تمہارے پاس ذرا گاڑی ہے، ادھر 1 گھنٹہ ایکسرسائز کر کے پھر سری پاوے کھا کے تو مجھے گھر اتار دیا کر. تو ایکسرسائز کا کیا فائدہ پھر؟ وہ تو علیحدہ چیز ہے، سری پاوے علیحدہ چیز ہے. وہ جو سری پاوے ہوتے ہیں کھانے والے، وہ بکرے کے ہوتے ہیں. ایکسرسائز اپنے سری پاوے پہ کرنی ہوتی ہے. ظاہر ہے جی، پائے کا اور واک کا چولی دامن کا ساتھ ہے. واہ 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 واہ، کس پائے کی بات کی ہے تم؟ بڑے پائے کی ہے یا چھوٹے پائے کی؟ بڑے پائے کی بات کی ہے. واہ واہ واہ. ویسے مجھے تو دونوں پائے ہی پسند ہیں. اچھا. چھوٹے پائے مجھے کھانے کا بڑا مزہ آتا ہے، اور بڑے پائے کھا کے انگلیوں کے ساتھ ایسے ایسے کھیلنے کا بڑا مزہ آتا ہے. وہ زیادہ انگلیاں جوڑتا ہے بڑے پائے، چپک جاتے ہیں نا بہت زیادہ. ہاں، اسی لیے میں کم کھاتا ہوں. ویسے بھی میں بڑوں کی عزت کرتا ہوں، اس لیے میں چھوٹے ہی زیادہ کھاتا ہوں. ناظرین چند اشتہارات کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ. خواتین یہ کرتی ہیں کہ جی امی ابو سے ایکسکیوز یہ ہوتی ہے ان کی کہ جی میں بچوں میں مصروف تھی اس لیے آپ سے رابطہ نہیں کر سکتی. جناب سلیم صاحب، یار ایک چیز کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، انسان کو کیا ہوتا جا رہا ہے. ہمارے محلے میں ایک مائی بابا رہتے ہیں، بزرگ ہیں دونوں، میاں بیوی. ایک ہی ان کی بیٹی تھی، اس کی شادی ہو گئی ہوئی ہے، یہاں لاہور میں ہی شادی ہوئی ہے کہ نزدیک ہی کسی علاقے میں. یار وہ مائی بابا بیمار ہیں. میں تو کسی وقت گزرتے وہ ان کو وائی مار کے پوچھتا ہوں حال چال. بڑا میرا دل جو ہے نا کڑتا ہے کہ یار ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اب اس کی شادی ہو گئی ہے. وہ کبھی بھی نہیں ان بیچاروں کو پوچھنے کے لیے آتی، یا اس کا جو خامد ہے وہی کو ایسا کچھ کرے کہ ان کے پاس آ جائیں یا ان کو اپنے پاس لے جائیں. یہ کلے بیچارے دونوں دکھی سے بیٹھے ہوتے ہیں. میں بڑا حیران ہو رہا ہوتا ہوں کہ وہ بابا بیچارہ جو ہے وہ دوائی دارو بھی خود ہی جا کے اپنا بھی اور وہ اماں کا بھی لے کے آ رہا ہوتا ہے. اچھا، اس مائی بابا کو تم کبھی بات کر کے دیکھ لو، انہیں اپنی بیٹی سے کوئی گلہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے گلہ نہیں ہوگا کہ وہ بیٹی ہے. اگر اس بیٹی کی جگہ کوئی بیٹا ہوتا تو مائی بابے کو ضرور اعتراض ہوتا اور اس سے توقع بھی ہوتا. اب میں یہی بتانے لگا ہوں، میں نے کئی دفعہ کہا ہے نا کہ میں نے کہا جی آپ کی بیٹی کو چکر نہیں لگاتی، تو بیچاری وہ اماں نا بڑا خوش ہو کہ پتر اپنے گھر بڑی خوش ہے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے اس لیے بڑا کاٹتی آتی ہے. ویسے اس سے یہ جو بچی جو گھر میں خوش ہو وہ پھر ماں باپ کو نہیں ملنا چاہیے. میں یہی بات کرنے لگا ہوں کہ یہ کتنی بڑی مسکنسیپشن ہے ہمارے معاشرے کی کہ ماں باپ کی خدمت صرف بیٹے پر فرض ہے. تم دیکھو کہ قرآن یا حدیث میں جہاں پر بھی ماں باپ کی خدمت کا حکم آیا ہے، کہیں پر بھی مرد اور عورت یا بیٹے اور بیٹی کی تخصیص نہیں کی گئی. یعنی اگر بیٹے کا یہ فرض ہے تو اتنا ہی بیٹی کا بھی فرض ہے. لیکن ہم نے خود ہی یہ زیوم کر لیا ہے کہ بیٹی پر ماں باپ کی خدمت نہیں بلکہ ساس اور سسر کی خدمت واجب ہے. حالانکہ ہم شاید ایک بار پہلے بھی اپنے شو میں ذکر کر چکے ہیں کہ ضروری نہیں ہے. ہمارا شریعت کی روح سے شریعت پابند نہیں کرتی. اگر بہو اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرتی ہے تو اول تو یہ کہ وہ یعنی صلہ رحمی میں کرتی ہے. بالکل، یہ اس کی صلہ رحمی ہے، یہ اس کی ایک معاشرتی بھلائی ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے. شریعت اس کو اس بات کی پابند نہیں کرتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کرتی ہے، اگر اس کو پابندی تصور کر لیا جائے تو وہ اپنے شوہر کی نیابت کر رہی ہوتی ہے. کہ شوہر مصروف ہے کام کاج میں، دفتر جاتا ہے، تو وہ یعنی شوہر پر تو فرض ہے نا اپنے ماں باپ کی خدمت، تو وہ شوہر کی نیابت کرتے ہوئے اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے.
تو یہ اس کی ایک صلہ رحمی بھی ہے. لیکن بہرحال بیٹی کو کہیں بھی بری الذمہ قرار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت سے اس کو یعنی بری الذمہ قرار دے دیا جائے. کہیں نہیں. اچھا اس میں وضاحت یہ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ جن بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے ان کو کیا پھر اس کے بعد بری الذمہ ہو جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدمت سے مراد کیا ہے. کیا خدمت سے مراد صرف یہ ہے کہ ماں باپ کو پیسے دیے جائیں, ماں باپ کی ٹانگیں دبائی جائیں بیٹھ کے, یا ان کے کام کا نہیں. خدمت میں بہت یعنی ایک وسیع ٹرم ہے نا. خدمت یعنی ان کی دلجوئی کی جائے, ان کا خیال کیا جائے. مثلا جس کیس کی تم بات کر رہے ہو کہ واحد اولاد ہے, وہ بیٹی اکلوتی بیٹی ہے, چل یہ تو ایک ایکسیپشن ہے. لیکن اگر یعنی اولاد 3-4 بہن بھائی ہیں اور ایک کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ کم از کم اپنے ماں باپ کی دلجوئی تو کر سکتی ہے نا. ماں باپ کی خدمت یہ نہیں کہ وہ آئے روز اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کے اپنے سسرال سے اپنے میکے میں آ کے ماں باپ کی خدمت کرے, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن خدمت کے کئی انداز ہو سکتے ہیں. ہاں مطلب ان کا خیال رکھا جائے, ان کے اوکھے سوکھے ویلے کام میں آیا جائے, ان کے دعا دارو کا دیکھا جائے ضرور. یہ نہ ہو کہ بالکل ہی اب جی شادی ہو گئی ہے, وہ چلی گئی ہے, اس لیے اب اس کا تعلق ہی نہیں رہا. خود ہی ایزیوم کر لیا ہم نے کہ بیٹی کا ماں باپ کی خدمت سے شادی کے بعد کوئی تعلق واسطہ نہیں. اچھا اس میں ایک اور میں جو ڈسکس کرنی چاہتا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ یہ چیز جو تھی نا جی کہ خاوند نہیں جانے دیتا یا خاوند نہیں ملنے دیتا جی ماں باپ کو, یہ بھی اب اتنے ماڈرن زمانے میں کم ہو گئی. یہ لڑکیوں میں خود بھی یہ چیز نہیں رہی. وہ سمجھتی ہیں کہ ہماری چونکہ شادی ہو گئی ہے اس لیے امی ابو خدا. اچھا ہے مطلب ایسے کیسز آج بھی موجود ہوں گے جہاں پہ سسرال یا شوہر یہ پسند نہیں کرتے کہ اپنے ماں باپ سے, لڑکی اپنے ماں باپ سے رابطہ رکھے یا ان کی خدمت کے لیے جائے, یا اس بات کو بھی ڈسکریج ہی کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ فون پہ بھی رابطہ رکھے. چلے, لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت سے یعنی اجتناب برتا جائے؟ یہ تو کم از کم شریعت تو اجازت نہیں دیتی. اور نہ ہی میرا خیال معاشرے کا یہ حسن ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آ جائے اس پہ یہ آپ اسے توقع لگا لیں کہ وہ جس گھر میں ساری زندگی رہی ہے اس کو یکسر فراموش کر دیں. ممکن ہی نہیں ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ اتنا بھی نہیں رہا ہوا, اب کافی بدل گیا یہ ماننا. اب لڑکیاں جو ہے نا ان کو بھی یہ ذہن میں بٹھانا چاہیے, لڑکیوں کو بھی اور بزرگوں کو بھی یہ بتانا چاہیے بچیوں کو کہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شادی ہو گئی ہے تو ماں باپ سے کٹ آف ہی ہو گیا. نہیں, ماں باپ کا کسی حوالے سے بھی خیال جو ہے وہ تو رکھنا چاہیے. بالکل. اور خاوند جو ہے اس کو بھی میرا خیال ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں وہ یہ خواہش رکھتا ہے یا یہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے یا میں خود اپنے ماں باپ کی خدمت کروں اور میری بیوی نہ بیچ میں بولے, اس میں یہ بھی اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بیوی پر بھی فرض ہے کہ وہ جا کے اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرے. یہ بھی کسی کے ماں باپ کی بیٹی ہے اور میں بھی اس میں نہ بولوں, یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. اور یہ جو تم نے وضاحت کی ہے نا یہ بڑی اچھی ہے کہ مالی امداد ہی نہیں ہوتی یا یہ نہیں ہوتا کہ جا کے میل لائے. خیال رکھنے کا مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ بس خیال رکھا جائے ان کے کسی اوکھے چوکھے ویلے, یا اگر کسی چیز کی ان کو تنگی ہے وہ بےچارے کھانا پکانے جوگے نہیں رہے یا اپنی کپڑے سینے جوگے نہیں رہے یا بل جمع کرانے جوگے نہیں رہے, تو اتنا ان کو تھوڑا سا مدد ان کی کرنی چاہیے. اور عزیزی صاحب جس عمر کو وہ پہنچ جاتے ہیں اس میں ان کو سب سے زیادہ رابطے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں جی. اور خواتین یہ کرتی ہیں کہ جی امی ابو سے ایکسکیوز ہی ہوتی ہے ان کی کہ جی میں بچوں میں مصروف تھی اس لیے آپ سے رابطہ نہیں کر سکتی. بالکل. اور مالی مدد کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ جو ہیں وہ سب سے زیادہ اول جو ہے فرض انہی کی مدد کرنا ہے. اگر وہ آپ استطاعت رکھتے ہیں اور وہ بیچارے نہیں پیسوں کے حوالے سے استطاعت رکھتے تو سب سے پہلے آپ ان کے کام آئے. میں تو اس کو مدد بھی نہیں کہوں گا, ڈیوٹی کہوں گا, ان کی ڈیوٹی دیں یار. بالکل. تو بہت اچھی باتیں کر رہا ہوں. ہاں, اور ایک اور اچھی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, یہ مذاق سا بن گیا ہوا ہے مگر اس کو سیریسلی لینا چاہیے. وہ جو ہے نا زاہد فخری کی وہ نیم کدی تے پہ کے جا نہیں بیگم آوے سکتا سا نہیں بیگم نہ کہو, وہ پھر بیچاری نہیں جاتی, وہ کہتی ہے پتہ نہیں اس نے کس قسم کا سکھ کا سا لے. بس اتنا ہی کہو کہ کدی تے پہ کے جا نہیں بیگم, ماں پیو دا خیال رکھنی بیگم. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم جناب. صاحب یہ لیمپ ہے.
مطلب دے سمجھا الگ سنا دے ہمیں روٹی چھوٹی کھوائیے میں لبنا سیار نو جڑا دگال دے دوار نو کوئی ساڈا لوگ یار نہیں اس دم دا کوئی دوار نہیں میں لبنا ساڑھے جناب صاحب یہ لیمپ ہے جی اج کل انہوں نے گلا کری دیا یہ بھی بچارا میرے نال ہی گل کرتا اس گلا مینو چنگا لگتا سیاست تو منافقت ہی بھری ہے اج کوئی ادھر جی گل ادھر جیسا تشریف تو لائے نا پلیز آ رہے ہیں جناب سارے جناب وعلیکم السلام نواں گھر بنایا جی جیسا نیا سیٹ ہے ہمارا ایک ہی بنایا جی اچھا نہیں ہے بڑا اچھا بڑا اچھا آپ پلیز جیسا بھی دیتے تشریف رکھیں مہربانی جناب مہربانی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو جناب اللہ کا شکر اچھا کیتا جی روٹی چھوٹی کھان کا بندوبست بھی کر لیا اچھا جو سب ادھر کھڑے ہو کے آپ کیا کہہ رہے تھے مطلب دنیا ساری مطلب دے سمیا الیکشن دے ووٹ نہیں دے پاویں روٹیاں کھوائیے اچھا تو آپ گانا گا رہے تھے ذرا بیچ نہ بولو جیسا پرانے وقتوں کا گانا گا رہے ہیں آپ ظاہر ہے جی میں پرانا اور وفادار آدمی ہوں تو میرے ذہن میں کوئی پرانی چیز نہیں ہوگی نہیں اب میں اس عمر میں وہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ بدمید دن بدمید دن بدمید دن مارنا مطلب مجھے کاکا چودھری حرکت نے دل نہیں تیرا بدمید تو آپ بدمید ہے اچھا تو آپ وہاں کھڑکی میں کھڑے ہو کے گانا گنگنا رہے تھے ہاں جی تھی کی سمجھے کھڑکی کھول کے میں ہم سائے نو کہہ رہا تھا کہ بھائی جی ٹینکی چون رہی جی ٹوٹی بند کر لو یا سنگاڑے والے کہن ڈے موٹے موٹے مائی یار کسی وقت افسوس تو ہوتے ہیں جی اگر اتنی اسٹرگل کی ہم لوگوں نے نہیں جو صاحب لوگ آپ کی قدر تو بہت کرتے ہیں ابھی بھی قدر تو کرتے رہے مگر ووٹ نہیں دیا کسی نے جس طرح پرانا آرٹسٹ اسٹوڈیو چلا جائے نا تو سارے کٹھے ہو گئے اس کے گھٹنوں کو ہاتھ ضرور لگاتے ہیں مگر فلم چ کام نہیں دیں بڑی مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں یہ فرمائیں کہ آگے الیکشن لڑ رہے ہیں ظاہر ہے جی جدید پشتی سیاست کر رہے ہیں تو یہی کام کرنا ہے انہیں اور اسی کو الیکٹریشین دے ویزے تو دبئی تو نہیں ٹر جانا یہ تو ٹھیک ہے آپ سیاست کیسے چھوڑ سکتے ہیں بالکل جناب ہم نے تو سیاست ہی کرنی ہے نا مجھے تو ایک دو دفعہ صوفی نے کہا ہے کہ چوری صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نئی انار گلی میں پرانی کتابوں کا اسٹال لگا دوں میرے گل سنا بچے تیرے سارے کام دے لگ گئے نے کیوں میرے نال جھوٹ بولن دے میں کہ صوفی تو مینوں شروع جی کہتا سی کہ چوری صاحب میرا جینا مرنا ہوں تہاڈے نال ہی تے ہن اس گل تے پکا رہے میں بہانے نہ لا اپنا وعدہ جڑا تے قائم رہ ہن تو ہن جانا چاہنا ہے تو
پھر آگے سے کہنے لگا کہ چوری صاحب چلو میں جانا نہیں, اے جڑا گیٹ دے نال سیکورٹی گارڈاں دا کمرہ ہے اودے چ مینوں پھر تویز تک ہی شروع کر لیندے. اتنے سیکورٹی گارڈاں دا اصلہ پیا ہوندا, توں بندوق نہ دم کرنے. گاہکاں نوں پوچھن ڈیا بھائی جی 32 بور دا دم کرانا جی یا 10 بور دا؟ اگلا کہے یار ساڈے تے کسی نے کالا جادو کر دیتا ہے, کلاشن کو دا برسٹ ہی مار. چلو ویسے صوفی نہیں آپ کو چھوڑتا. صوفی سانو نہیں چڑھتا, ویسے بڑیاں لمیاں لمیاں چڑھتا. ہر ضمنی الیکشن تے کہہ دیندا کہ صوفی جج صاحب اے الیکشن نہیں اسی ہار دے. اور میں کہا اسی کھلواں گے تے ہاراں گے نا. کہنا جی میں بھی تاں ہی ایڈے کانفیڈینس رکھ گئی نا. نہیں ویسے جو صاحب صوفی آپ کے پاس بہت پرانا ہے. بہت پرانا جی, بہت پرانا. بابے محمد دین کو ایک پکھا دے صوفی کٹھے لے تھا. لین تے میں پکھا گیا تھا, یہ چوک کے چڈن آیا سی. اور میں سمجھا کہ اور پکھے دے نال ہی ملے. جان لگا تو میں کھلار لیا, میں نہ پتر میں پیسے دے کے آیا. ادو تو بس میرے کو ہی اج تک پکھا بھی چلن دے, یہ بھی چلن دے. پکھا تو پھر کسی لے پھر جانا, یہ نہیں پھردا. بڑا اچھا دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. چلو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ سیاست سے گریز کر رہے ہیں کچھ. ہم تو نہیں سیاست سے گریز کر رہے, البتہ سیاست ہم سے گریز کر رہی ہے. نہیں چوہے صاحب, ہم نے تو آج آپ کو زحمت دی تھی کہ آپ سے گفتگو کریں گے بلدیاتی الیکشنز پر, حکومتی کارکردگی پر, یا یہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں ان پر. یہ تو تینوں کام ہی نہیں ہو رہے, تو بات کس میں کرنی ہے؟ آپ یہی اناؤنس کر دیں کہ آج ہم نے جوہری صاحب کو 10 منٹ خاموش رہنے کے لیے بلایا. نہیں ایسی بھی کون سی بات ہے, بڑے زور و شور کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ جو زور و شور کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں نا, یہ وہی زور و شور ہے جیسے کوئی بندہ ہوا نل بھرے شاپر چوک کے رولا پا دے, وہ میری باں رہ گئی جی, وہ میری انگلاں لال ہو گئی جی, وہ ہاتھ پواؤ بڑا پارا شاپر. نہیں چودھری صاحب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, مذاکرات تو بہرحال ہو رہے ہیں. کیڑے مذاکرات ہوں رہے ہیں؟ اس سے اچھے مذاکرات تو آپ کے دنیا ٹی وی پہ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ جس میں وہ ایک بیٹھا ہوتا ہے وہ بڑے بڑے بالوں والا وہ کالا سا بندہ بھی. اچھا صاحب, وہ کتنا بڑا فنکار ہے. امان اللہ صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں. فنکار بڑا ہوئے گا وہ, مگر یہو جے بندیاں نو اکثر ناکے دے پولیس والے نے پایا ہوندا. وہ کہندے نے بھائی کوئی تیرا واقف آئے گا تو پھر تینوں چھڈاں گے. دوسری شفٹ آ جاندی ہے مگر یہ واقف نہیں ہوندا. پھر اگلے دن پہلی شفٹ والے آندے نے تے وہ آ کے کہندے نے یار ساڈا واقف اینوں اسی پایا سی اتنے, پھر انہوں چھڈ دے. صاحب امان اللہ بہت بڑا فنکار ہے. فنکار واقعی بہت بڑا ہے, مگر یہو جے بندے دیا جیباں کھولو نا تو چھوٹا جہا سپ بھی نکل آتا. سپ نہ ہو جنتری ضرور نکلتی. بہرحال دنیا مانتی ہے کہ بہت بڑا فنکار ہے. مینو جان کے گسا چڑھان دے, ایڈا تیرا مان سر ویکھی کدی یہو جہا بندہ جامد کران جائے تو نہ ہی کہہ دیں بھائی جی تاڈے وال کٹن چ دیر لگے گی, ساڑ نہ دئیے. جس طرح وڈی پاوے بنان جاؤ تو نہیں کہہ دیں بھائی جی چھلاونے جی یا سڑاونے جی. ایڈا تیرا مان. یہو جہے بندے اکثر سویرے سویرے گندے نالے دے کنڈے تے ورزش کرن ڈے. اور جی کوئی کہہ دے بھائی جی باغ چ جاؤ جتھے آکسیجن بھی ہوئے, اگوں کہندے نہیں بھائی جی مینوں سوٹ ہی کاربن ڈائی آکسائڈ کر دے. یہ تو آپ پروفیشنل جیلسی میں کہہ رہے ہیں.
میری گاڑی پروفیشنل جائے میں اس لیے چوری شجاعت بنے نالے سڑتا بندہ وہ جڑا وہ زیادہ خوبصورت ہو جڑا آپ سڑے ہے وہ کالا سڑنا نہیں چاہتا مان اللہ صاحب خوبصورت آدمی چلو وہ گزارا ہون ڈے تم کد لی اپنی آخرت خراب کرن ڈے اچھا چلو سیاست کی طرف آئے نا چلو سیاست کی طرف آ جائیں آپ فرمائیے کہ یہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں آپ کا کردار کیا ہے؟ مذاکرات میں سب سے اہم کردار ہم ادا کر رہے ہیں. اچھا لیکن آپ کا کردار تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. اسی لیے تو سب سے اہم ہے. بول بھائی تو پھر باقی گئی ہو جائے گی. مگر چودھری صاحب آپ کے خاموش رہنے کی وجہ کیا ہے؟ خاموش ہم اس لیے ہیں کہ ان مذاکرات کا فائدہ ہی کوئی نہیں. یہ مذاکرات بالکل اسی طرح ہی جی ٹریکٹر ٹرالی تے ٹیپ لگی ہوتی ہے. رولا بڑا پیا ہوتا ہے گانے کی سمجھ نہیں لگتی. بلدیاتی الیکشنز کے التوا پر آپ بالکل ہی خاموش ہیں. کرانتی نے بھی حکومت انہوں نے ہاتھی پی جائیے. آپ چاہتے ہیں کہ ہوں اسی تو چاہتے ہیں ہوں نہیں کراتے تو کی کریے پھر. نہیں آپ بھی احتجاج تو کریں کوئی مطالبہ تو کریں. یار تو چڈ اس گل تو امان اللہ والی گل کر. وہ تو بہت بڑا فنکار ہے. پھر وہی گل مجھے لگتا نہیں مڑنا. یار کہتا تو امان اللہ لے پھرنا. یہو جہ بابے دے جنازے چ ڈردے لالٹین بھی نہیں پھڑتے. کدھر اسرائیل دا میرے تے نہ دھیان پی جائے. اب اتنے بڑے فنکار کو آپ جھکتے کر رہے ہیں. نہیں فنکار تو واقعی بڑا ہے مگر اس طرح دے بندے حرکت عجیب ہی کرتے ہیں. قبراں تو دال کٹھی کر کے پکا کے بیچ دیں. اور دکان کا نام رکھا ہوں مغلیہ دال چاول. بندہ پوچھے یہ نام رکھنا تو چل دال ہی جا کے جہانگیر کے مقبرے تو کٹھی کر. چودھری صاحب سیاست کی طرف آئے. دفع کرو سیاست میں مان لو تو بابا مزہ آنڈے. یہو جہ بندے راہ والے نو کہنا کہ بھائی گنا دھو کے لائی وہ کو لڑ پہ گنا دھو کے لوان ڈے آپ 6 مہینے نہیں نہاتا. محلے چ ایک مکان نو اگ لگ گئی. اتنے جا کے پوچھن لگ پیا کہ جی مکان کیویں سڑے ہے. وہ بندہ غصے چ کہندا تو 30 سال دا محلے چ رہن ڈیا اسی تیرے کو پوچھیا کہ توں کیویں سڑے. اگر امان اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہوتے پھر میں دیکھتا کہ آپ کس طرح اتنی باتیں کرتے ہونے. واقعی پاس بیٹھا ہو تو پھر تو کوئی بندہ بات نہیں کرتا. بندہ یہی سوچتا رہتا کہ یار پلاسٹک دا بنے ہے یا لکڑ دا بنے ہے یا گارا گن کے بنایا ہے. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.